شان والے بڑی 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 شان والے لگاتے گے نعرہ لگاتے گے نعرہ یہ صلح ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے گے نعرہ لگاتے گے نعرہ یہ سرور سارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کا سچا ہمارا نبی دینے والا کا سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی بجگی جس کے آگے سبھی مسئلے بجگی جس کے آگے سبھی مسئلے شمع لے کے آیا ہمارا نبی شمع لے کے آیا نبی شمع لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوندگے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندگے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی جی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے گے نعرہ لگاتے گے نعرہ یہ سرور سارے محمد ہمارے بڑی شان والے کرم مجھ بھلائی باما گیا ہے زبان پر محمد کا نام سبحان اللہ اس کے بڑھ کر نام ہی کوئی نہیں مجھے نہ گئی دونوں عالم کی ساگے کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا
محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے گے نعرہ لگاتے گے نعرہ یہ زلدان ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خواہش مدت دی سردار ویکھاں مدینے دی گلیاں تے بازار ویکھاں خدا جے وخاوے مدینے دی باستے میں سارے خدائے دا مختار ویکھاں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے مسلمان ہی نہیں ان ناموں سے کٹ نہ مرے وہ دل ہی نہیں جس کی پکار عرش تک نہ پہنچے وہ مومن ہی نہیں کبھی بھی اللہ قبول نہیں کرتے میں بتا دوں جب تک دل میں سچا نبی کا عشق پیدا نہ ہو جائے رمضان کا مہینہ ہو تاک رات ہو اللہ اور نبی نے بلایا ہو اور پھر کوئی یہاں آئے اور بخشش کروا کے نہ جائے میرے دوستو بات تو یہ ہے اللہ بڑے قدردان ہے اللہ بڑے قدردان ہے جب اللہ کا کوئی ولی کسی دن کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے پورے قبرستان کا عذاب اس دن ختم کر دیا جاتا ہے اور جہاں اللہ کے اتنے ذاکرین ہوں جہاں اتنے پیار کرنے والے ہوں جہاں ہزار نفل ایک دن میں پڑھنے والے ہوں جہاں 50 صلاۃ التسبیح ایک دن میں پڑھنے والے ہوں جہاں 25 سال کلمہ پڑھ کر نبی کا دیدار کرنے والے ہوں وہ کھیل تماشا نہیں ہوتا وہاں پر آ جانا ہی بخشش ہے بشرطے کہ انسان اگلے دن سے پٹھے کام چھوڑ دے یہ بات ہے اللہ کا صرف میں نے دیکھا ایک ہی شرط ہے ایسی راتوں میں ایک ہی شرط رکھتا ہے وہ کہ کل سے اگر تو بدل جائے تو میں آج رات تیرے ہر گناہ کو بخشنے کو تیار ہوں یہ اللہ کی عظمت یہ رحمت جہاں وہ بڑا سخت یا منتقم بڑا انتقام لینے والا اس کی جہنم دیکھ کر انسان پگھل جائے وہاں اس عظیم مالک نے جو پروردگار رحمان رحیم ہے یا محیمن ہے یا عزیز ہے یا جبار ہے یا قہار ہے مغنی بھی وہی ہے غنی بھی وہی ہے اس نے اتمام
اہتمام بھی کیا ہوگا کہ کل میدان حشر میں کوئی شکوہ نہ کرے کہ میں نے یہ رات تیرے لیے رحمت کی رات چنی تھی، تجھے میں نے وہاں بلایا بھی تھا، تجھے میں خود لے کر آیا تھا، تو نہیں آیا تھا، میں نے تیرے اسباب پیدا کر دیے تھے اور میں ہی تجھے وہاں لے کر آیا تھا، میں تجھے اس روز بخش دینا چاہتا تھا، میں نے تیری معافی کا اعتماد کر لیا تھا، میں نے پوری طرح سوچ لیا تھا کہ آج اس کو معاف کر دوں گا۔ بہت بڑا مالک ہے، سب سے بڑا مالک ہے، بڑی کبریائی والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، علیم اور خبیر ہے، علیم اور بصیر ہے، حی اور قیوم ہے، ستار و غفار ہے، قادر مطلق ہے، پروردگار عالم ہے، الہ ہے، الہ العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، مالک یوم الدین ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، ایاک نعبد ہے، ایاک نستعین ہے، وہی تمام جہانوں کا رب، الہ عظمت و رفتوں کے ساتھ صرف اپنے بندوں سے اتنا چاہتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اپنے رب کو یاد کرو تو پاگل اور دیوانے نظر آؤ۔ مر مٹو اللہ کی محبت میں، ہماری ساری زندگی دنیا کی محبت میں مر مٹنے میں ختم ہو گئی، کوئی عورتوں پر فریفتہ ہے، کوئی مال پہ فریفتہ ہے، کوئی اپنی جان پر فریفتہ ہے، اور جس پر فریفتہ ہونا چاہیے تو اس پہ کوئی فریفتہ نہیں، اور وہ کہتا ہے مالک کہ جس طرح میری قدر ہونی چاہیے تھی تم نے میری قدر نہ کی، جس نے مجھے چاہا جانا چاہیے تھا تم نے مجھے نہیں چاہا، مجھے انقریب میرے حضور پیش ہونا ہے، ہاتھ تیرے پیچھے بندے ہوں گے، پاؤں تیرے زمین سے بندے ہوں گے، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا بتا وہ کون سی بات تھی، ایک عورت پہ مر مٹا، تھوڑے سے مال پر مر مٹا، اور مالک مجھے یاد ہی نہ رہا۔ میرے دوستو آج 1.5 ارب مسلمان زمین پر ہے، خدا کی قسم رب کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، رب سے پیار کرنے والا کوئی نہیں، ہر بندہ اپنے چکر میں نظر آتا ہے۔ اے پروردگار عالم، جو میری سن رہا ہے اس وقت، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والوں کی ہر روایت نہیں کہ وہ اللہ کو نہ دیکھیں، وہ اللہ کے نور جلال اور جمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر یہ بات بیت رہی ہو۔ میرے دوستو یہ کہانی اس سے کم ہے بھی نہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ ابھی تو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کافر ہو جائے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ تو رب کے جلال اور جمال کو دیکھے۔ ہم نہیں کہتے اللہ تو ہر روح کے اندر موجود ہے، وہ تو حجر میں ہے، شجر میں ہے، ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کو پیار کرو، جہاں بیٹھو رب کا ذکر کرو، کوئی دنیا کی باتیں کرے آپ اللہ کا تذکرہ کرو، کوئی دوسری بات کرے آپ اس سے کلمے کی بات کرو، کوئی آپ کو کوئی اور داستان چھیڑے آپ اس سے درود کی بات کرو، کوئی آپ کو کسی اور طرف لے کے جائے آپ اس کے سامنے استغفار کی بات کرو۔ دیکھ لینا اللہ آپ کو اپنے محبوبین میں شامل کر لے گا، پھر منہ سے سمجھ کی بجائے سنم بھی نکل گیا تب بھی قبول کرے گا۔ وہ بڑا سمجھنے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے، دل سچا ہو جائے، زبان بری بات نکال دے معاف کر دیتا ہے، دل جھوٹا ہو اندر سے جتنی مرضی زبان سے باتیں کرتے رہو قبول نہیں کرتا کبھی بھی۔ تو سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ میرا تو دل کا راج میں ماری جاؤں یہاں ہمیں جگہ نہیں دیتے، بڑے بڑے کہتے مجموعے ہوتے ہیں ان کے، ہر گلی میں ہر بازار میں ہر جگہ اللہ کا ذکر کروں گا، ضرور کروں گا، ہر جگہ کروں گا۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہمیں ذکر سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ پاکستان پاکستان
یہ خطرہ ہماری بری حرکتوں سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے ذاکرین کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ کسی پہرے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پہرے دار آسمانوں سے اترا کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہی نہیں، یہاں پر بابا جانی پولیس اتری ہوئی ہے، 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر، 200 فٹ کھاتے ہیں، دیکھو گے دیکھنے کے کوئی لائق ہے۔ اللہ والوں کو اللہ بھیج دیں، اللہ بھیج دیں۔ میرے دوستو اللہ والے بن جاؤ، پیار والے بن جاؤ، سوچا کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جس دن تو نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کی رضا کیا ہے، خدا کی قسم ابھی تو کام شروع بھی نہیں کرنا پائے گا، تیرے سارے کام کر دے گا وہ۔ تیری ساری چاہتیں پوری نہ کر دے تو پھر کہے۔ اور جو اس کی چاہت میں لگے رہتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ یہ دنیا کی بادشاہتیں چند روزہ ہیں، یہ دنیا کے تاج صرف چند ہیں۔ اللہ کے پاس ایسی کروڑوں اور بے نہ نظر آنے والی بادشاہتیں موجود ہیں۔ کیا بتاؤ محمد عربی کائنات کے بادشاہ نہیں ہیں؟ کیا بتاؤ صدیق اکبر کائنات کے بادشاہ نہیں ہیں؟ کیا بتاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کائنات کے بادشاہ نہیں ہیں؟ کیا عثمان غنی بادشاہ نہیں ہے؟ کیا شیر خدا کائنات کے بادشاہ نہیں ہے؟ وہاں تو حال یہ ہے کہ جو نبی کا غلام بن کے آیا وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ نبی کے غلام کل بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے اونچے اٹھائے جائیں گے۔ میرے دوستو یہ نماز، یہ ذکر، یہ فکر، یہ سب کچھ یہ اللہ کی محبت۔ پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو، پھر دیکھ لینا کبھی کسی میدان میں ہارو گے نہیں، پھر دیکھنا کبھی بے سکون نہیں ہوگے، پھر دیکھ لینا کبھی نہیں ہوگا تمہارے کوئی بیماری، کوئی ذلت تمہیں کبھی گھیرا نہیں ڈالے۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ دیر اور اندھیر کا کھیل ہمارے اندر ہے، یہ بھول جانے والی کہانی ہمارے اندر ہے، یہ لوح محفوظ بھی ہمارے اندر ہے، اللہ بھی ہمارے اندر ہے، نبی بھی ہمارے اندر ہے۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے یہ بندہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کہیں پورے کا پورا نہیں آتا، اگر اللہ کہیں پورے کا پورا آتا ہے تو وہ مومن کا دل ہے۔ اب اندازہ کر کے دیکھو کہ حضرت انسان کی تخلیق کا راز کیا ہے، حضرت انسان ہے کیا؟ میرے دوستو اپنے دلوں سے شیطانوں کو نکال دو۔ شیطان اللہ کا ازلی دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ اس لیے داتا علی حجویری ہمارے دوست ہیں، بابا فرید ہمارے دوست ہیں، چشتی رحمت اللہ علیہ ہمارے دوست ہیں۔ ہر پیار کرنے والا اللہ سے ہمارا دوست ہے، اور نبی سے پیار کرنے والے کے ہم غلام ہیں۔ کوئی اگر میری بات سمجھ گیا تو آج رات ہی بات سیدھی ہو جائے گی، اب نہ سمجھ آئے تو اس کی زندگی بھی کافی نہیں ہے میرے دوستو۔ اور جس کو سمجھ آ گئی اس کو 1 منٹ میں سمجھ آ جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ مجھے تو آج کی رات بھی لیلۃ القدر کی رات نظر آ رہی ہے۔ رب کی رضا کیا ہے میرے دوستو؟ چھوڑو 21 کی رات، چھوڑو 23 کی رات، چھوڑو 25 27 کی رات، 29 کی رات، جہاں کہیں رب کی محبت میں سجدہ کر اور دو آنسو بہا دے۔ اگر وہ رات تیری بخشش کی رات نہ ہو جائے تو پھر کہنا ہر جمعے کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، جہاں سے سب کچھ ملا ہم نے اس کو نہ چاہا۔ ہم رزق کے پیچھے بھاگتے رہے لیکن ہم کبھی رزق والے کے پیچھے نہ بھاگے۔ اگر تو بھاگتا تو آج تیرے ہاتھ پر لنگر چل رہے ہوتے، آج تیرے ہاتھ پر رحمتیں اٹھائی جا رہی ہوتی، آج دنیا تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر ایک عالم کھا رہا ہوتا۔ اور مسلمان کی دو
وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. میں سمجھ جاتا ہوں یہ کہاں گند گول کرایا. ہمارے ہاں اللہ سے سچے دل سے چاہنے کا رواج ہی نہیں. اللہ کی راہ مشقت کی راہ, یہاں مشقت اٹھانی پڑتی. دیکھو پیچھے مڑ کر, کیا نبیوں نے مشقت نہیں اٹھائی؟ کیا ہمارے پیارے نبی نے اللہ کی راہ میں مشقت نہیں اٹھائی؟ جس نے مشقت سے جان چرائی وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا, وہ اللہ کا پیارا نہیں ہوتا. اور جس نے اللہ کی محبت میں سب کچھ نہ لٹایا وہ رب کا محبوب نہیں ہوتا. اور جو اسی طرح واپس لوٹ گیا اس کو جنت نہیں مل سکتی, وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. جس نے اپنی روح کو نہ سنوارا, جس نے اللہ کا کہنا نہ مانا, جو قرآن کو سمجھ نہ سکا, جو صبح روز قرآن پڑھتا ہے, پھر جین کی پینٹ پہنتا ہے, پھر ٹی شرٹ پہنتا ہے, سارا دن آوارگی کرتا ہے, اس نے قرآن نہیں پڑھا, وہ جھوٹا ہے, وہ بے ایمان ہے. ایسی عورت جو سارا دن قرآن پڑھے, جین کی پینٹ پہنے, ٹی شرٹ پہنے, دوپٹہ اتارے, آوارہ پھرے, وہ کبھی بھی قرآن پڑھنے والی نہیں ہوتی. قرآن سر پہ رکھنے سے اللہ نہیں ملتے, قرآن پر عمل کرنے سے اللہ ملتا ہے. آج ہم نے یہ باتیں بھلا دی, گھر گھر قرآن پڑھا جا رہا ہے, لیکن ہمارا قبلہ درست نہیں ہوتا. جو پاکستان کی بربادی اور تباہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ گواہ یہ ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. یہ نعمتوں سے بھرا ہوا دیش, یہ دیکھو اس کے درخت, اس کے حجر اور شجر, رشک آتا ہے اس مالک پر. آج ہم اس کی جان چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, یہ خود سیدھا ہو جائے. یہ بڑی بدنصیبی ہے, اس کے خزانے رات کو بھر جاتے ہیں, صبح لوٹ لیے جاتے ہیں. کوئی بحران نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے قبلے ٹیڑے ہو گئے, ہمارے دل ٹیڑے ہو گئے, ہم بے ایمان ہو گئے, ہم گناہگار ہو گئے. لیکن انتظار نہ کر, بارش جب برستی ہے تو پانی کا کوئی قطرہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا ایک جانے سے زمین پر کیا ہوگا. جس کی باری ہوتی ہے وہ چھلانگ لگا دیتا اللہ کے حکم سے, اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک قطرے سے سیلاب آ جاتے ہیں نیچے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ اللہ کے حضور پیش کرے, خود ہی جج بنے, خود ہی مجرم بنے, اور خود ہی وکیل بنے, اور بڑے انصاف سے کام لے, اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرے. انسان سب کچھ جانتا ہے, اسے سب کچھ پتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اور نہ پتہ لگے دل سیدھا کر کے اللہ تجھے ہر چیز بتائیں گے, تجھے ہر چیز سمجھائیں گے. صرف 2 منٹ کی بات ہے, یہ 2 منٹ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آتے, یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہمارے پیٹ میں بھر جاتی ہے. یہ زندگی ہے کہ میرے دوستو, اس کے بعد پھر موقع نہیں ہے. ہمارے گناہوں کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے, اور ایک ایک گناہ پر آدم سے غلطی ہوئی تھی تو اس کو 1000 برس زمین پر رونا پڑا. ہم تو غلطیوں کے پجاری ہیں, ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہی نہیں, ہم تو تکبر و غرور کر رہے ہیں. اور اللہ کا ایک راز بتا دوں, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے, چھوڑتا رہتا ہے, لیکن جس دن وہ گناہوں پر تکبر کرے اس دن اللہ کا ہتھوڑا سیدھا اس کے سر کے اندر آتا ہے. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ قوم تکبر کی طرف جا رہی ہے, اب یہ قوم ہلاکت کی طرف جا رہی ہے, اور اللہ کے ہلاکت کے طریقے بہت سارے. پہلے وہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے, اگر انسان ڈر جائے اور ہاتھ جوڑ لے, معافی مانگو سارے اللہ سے, بہت بڑی بات ہے. جس نے ہاتھ جوڑ لیے وہ بڑے فائدے میں رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
یہ راتیں معافی کی راتیں ہیں، یہ کھیل تماشے کی راتیں نہیں ہیں، واقعی معافی کی راتیں ہیں۔ خوش نصیب ہے جب گناہ کرتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا، جب معافی مانگتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ سارے ہاتھ جوڑے اللہ کے سامنے، بڑا خوش نصیب ہے جس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پتہ نہیں آج کیڑی کیڑی سزائیں معاف ہو گئی۔ خدا کی قسم اللہ بڑا مہربان ہے۔ اگر یہ میری بات غلط نکلا ہے تو کل میدان حشر میں پکڑ، دل سے ہاتھ جوڑ لو اس کے سامنے۔ بڑے فخر والا آدمی جو رب کے سامنے ہاتھ جوڑا۔ نبی نے کہا تھا پروردگار تجھے اپنی کبریائی پہ ناز ہے، اے میرے الہ مجھے اپنی بندگی پہ ناز ہے۔ آج میری بندگی ہے کہ میں تیرے سامنے آج میرا آج پر آمنے سامنے بیٹھا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آج اپنے رب کو پالو، آج اپنے رب کو چاہ لو، چاہے یہ ایک رات ہی ہو، چاہے یہ تھوڑی ہی دیر ہو۔ کل میدان حشر میں اللہ پوچھے گا کہ کبھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے؟ تو پروردگار دیال ہاؤس ہو وہاں یہ بڑی دیر حالت شرمندگی میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہا۔ اللہ یہ رو رہا تھا، رونے والا منہ بنایا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں رونا نہیں آتا، کہا کہ رونے والا منہ بنا لیا کرو، رونے والا منہ بنا لیا کرو، اپنے اللہ کو آوازیں دیا کرو، اپنے اللہ کو پکارا کرو۔ رو رو کے اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تکبر و غرور انسان کو زیب نہیں دیتا۔ مت مانگ معافی کسی سے، مت مانگ معافی کسی بادشاہ کے سامنے، لیکن اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑے رکھ۔ سب رشتے مٹ جائیں گے، ایک رشتہ باقی رہے گا، وہ تیرا اور تیرے رب کے درمیان۔ یہ رشتہ کبھی مٹنے والا نہیں۔ اگر تو نماز نہیں پڑھتا کل سے رب کی بندگی کر، نماز پڑھ۔ اگر تیرے پاس وقت نہیں تو قرآن کو سینے سے لگا کے چوم کے کہ مالک سے پروردگار یہ تیرا کلام ہے، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں اللہ، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ دیکھنا پھر تیری زندگی بدلتی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب سے پیار تو کر کے دیکھ پھر جواب کیسا آتا ہے۔ اس وقت بھی نور جلال اور جمال کو برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ واقعی رحمت کی رات ہے، آج ہمارا آنا قبول ہو چکا ہے۔ اللہ بار بار خوش ہو کے فخر کرتے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں؟ اللہ تجھے ہی تو جانتے ہیں۔ یہ وہی ہے جنہوں نے 3 دن یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا تھا۔ اللہ یہ وہی ہے جو 1000 نفر پڑھ جاتے ہیں۔